حر بن یزید جو 1000 کے لشکر کو لے کر آیا تھا، اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوئی اور اس نے اپنے لشکر کے لوگوں سے اور اپنے ساتھ موجود لوگوں کو کہا، ظالموں تمہیں شرم نہیں آتی کہ انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھی اور کتنی عمدہ اور موضوع شرطیں تھیں کہ تم اسے تسلیم کر لیتے، تم انہیں شہید کرنے جا رہے ہو جو جنتیوں کے سردار ہیں اور تم جنت کی تمنا رکھتے ہو۔ لہذا حر بن یزید اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خطاب کے بعد اس خیمے سے پلٹ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں آیا اور اس وقت تک شریک رہے وہ جب تک کہ وہ شہید نہیں۔ چنانچہ پھر جنگ کی کیفیت بنی ہے اور جنگ ہوئی ہے، اور وہ تاریخ آپ سب سنتے رہتے ہیں، وقت مختصر ہے کہ باری باری جو مبارزت کی جنگ شروع ہوئی ہے کہ لوگ باہر نکلتے گئے اور شہید ہوتے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کی لاشوں کو اٹھا کر اپنے ہاتھوں میں لا رہے تھے۔ بلاخر آپ کے سب سے بڑے بیٹے علی اکبر بھی نکلتے ہیں اور بڑی بہادری اور دلیری کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، لیکن ایک ظالم کا تلوار ان کی گردن پر لگتا ہے اور سر تن سے جدا ہو کر نیچے گر جاتا ہے۔ اس دلخراش منظر کو دیکھ کر کے بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ روئے نہیں ہیں، چیخے نہیں ہیں، چلائے نہیں ہیں، اپنے سینے کو پیٹا نہیں ہے، بلکہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنے بیٹے کی ناش اٹھائی اور خیمے میں لا کر رکھا ہے، اور ظالموں کے سامنے اپنے 6 مہینے کے دودھ پیتے بچے حضرت عبداللہ کو سامنے کیا ہے اور کہا ہے کہ ظالموں تمہاری دشمنی مجھ سے ہو سکتی ہے، اس دودھ پیتے بچے سے تمہاری دشمنی نہیں ہو سکتی۔ یہ پیاسا ہے اور پیاس سے تڑپ رہا ہے، کم از کم اسے تو پانی پلا دو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک تیر آتا ہے اور ان کے گردن کے اندر پیوست ہوتا ہے اس بچے کے، اور خون کا فوارہ پھوٹتا ہے جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پڑتا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ روئے نہیں، چیخے نہیں، چلائے نہیں، بلکہ صبر کا مظاہرہ۔ ایک مومن کی صفت یہی ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اہل ایمان کی صفات میں یہ ہے کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے اور غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں، تو اس وقت بھی ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی نوازشیں نازل ہوتی ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یاب ہیں۔ غموں پر رونا اور پیٹنا اور چیخنا اور چلانا یہ اہل ایمان کی صفات میں سے نہیں ہے۔ غرض یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے اہل بیت کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے معززین کو شہید ہوتا ہوا دیکھا۔ بلاخر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور جنگ کے لیے آگے نکلتے ہیں، دشمنوں کی صفوں میں گھستے ہیں اور سینکڑوں کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہیں، لیکن بلاخر لڑتے لڑتے ایک وقت آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں۔ لیکن دنیا کو یہ پیغام دے گئے کہ دیکھو سر کٹتی ہے تو کٹ جائے، اولاد شہید ہوتے ہیں تو ہو جائے، لیکن باطل کے سامنے کبھی سر مت جھکا۔ یہی وجہ ہے کہ کسی شاعر نے کہا سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنا الہ الہ است حسین، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کو کٹانا تو گوارا کر دیا، لیکن باطل کے ہاتھ میں اپنا سر دینا گوارا نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا گیا ہے اور ایک اللہ کی الوہیت کا اور ربوبیت کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو اب باطل کے سامنے سر جھکانا یہ کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ کسی شاعر نے خوب کہا، بات آخری ختم کرتا ہو، کہ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کہ باطل کے سامنے جھک نہیں سکتے اللہ، کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ کبھی بھی باطل کے سامنے جھکتا نہیں۔ تو آج کے ان حالات میں جو ہمارے سامنے ہے، درس حسینی یہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا پیغام یہ ہے کہ حالات کتنے ہی بدتر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن باطل کے سامنے کبھی ہمیں اپنے سروں کو جھکانا نہیں ہے، اور مذہب اسلام کے ساتھ کبھی ہمیں کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔